یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سورہ کریمہ کا نام بنی اسرائیل ہے، لیکن معراج کے واقعے سے اس سورہ کریمہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا گہرا تعلق امت مسلمہ سے ہے، اور یہی وہ رات تھی کہ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے فضیلت کے اسٹیج سے اتار کر کے امت محمدیہ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ اسٹیج وہی ہے، صرف کردار بدلے ہیں۔ اگر وہی حرکتیں جو یہود نے کی ہیں اگر تم نے بھی کی تو تمہارے اندر کوئی سرخاب کپر نہیں لگا ہوا ہے، ہم تمہارے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اسٹیج وہی ہے، صرف کردار بدلے ہیں۔ اسی رات کو یہودیوں کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں میں فضیلت دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اس فضیلت کے اسٹیج سے اسی رات کو انہیں اتار دیا گیا۔ پھر ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ بڑے بڑے فساد فی الارض کیے۔ فساد فی الارض کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت، اور اتنی بڑی بغاوت کہ معمولی آدمی اس طریقے کی سرکشی اور بغاوت کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مثلا پہلی دفعہ انہوں نے یشعیاہ نبی اور یرمیاہ نبی ان دونوں کو قتل کر دیا۔ انبیاء کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، انہوں نے ان دونوں نبیوں کو قتل کیا۔ یہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور 2 نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ 587 قبل مسیح یہ بخت نصر بادشاہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور قہر بن کر کے یروشلم کے اوپر ٹوٹ پڑا، اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، اور ہیکل سلیمانی بیت المقدس کو بالکل پیوند خاک کر دیا، گرا کر کے زمین کے برابر کر دیا، اور لاکھوں مردوں عورتوں بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کر کے بابل لے گیا۔ بابل کی اسیری کے دوران انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، روئے گڑ گڑائے کہ پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ سائرس کو توفیق دی، اس نے بابل کے اوپر حملہ کر کے ان تمام لوگوں کو آزاد کروایا۔ پھر یہ یروشلم میں آ کر بس گئے، لیکن ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ انہوں نے دوسرا فساد فی الارض کیا، اور اس وقت انہوں نے ایک رقاصہ، ایک ڈانسر کے کہنے پر زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ کا قتل کرایا، اور اس رقاصہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یحییٰ کا سر کاٹ کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے تشت میں رکھ کر کے اس ڈانسر کو پیش کیا گیا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ یہ دوسرا فساد فی الارض تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ٹائٹس رومی کو عذاب بنا کر کے بھیجا۔ ٹائٹس اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 70 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے 70 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے 70 سال بعد رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور تقریباً 1,23,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 76,000 یہودیوں کو لونڈی اور غلام بنا کر کے لے گیا۔ انہوں نے 2 مرتبہ زمین میں زبردست فساد کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں
فسادوں کی سزا انہیں اس طریقے سے دی۔ یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طریقے کی حرکتیں یہود نے کی ہیں اور جیسی سزا انہیں ملی ہے، ایسی حرکتیں تم مت کرنا، ورنہ اسی طریقے کی سزا تمہیں دی جائے گی، اس سے تم نہیں بچ سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے فساد فی الارض کیا تو ہم نے اپنے بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، وہ ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کی آبرو محفوظ نہیں رہی، ان کی ناموس محفوظ نہیں رہی، ان کے گھر محفوظ نہیں رہی، ان کی جانیں محفوظ نہیں رہی، ان کے اموال محفوظ نہیں رہے، ان کا دیار محفوظ نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طاقت پر بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے شرارت کی تو صرف یہی نہیں ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا اور بقیہ کو لوڈی اور غلام بنایا گیا، بقیہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا۔ مسجدیں در حقیقت یہ ہمارا روحانی مرکز ہے، مسجدیں اگر ڈھا دی جائیں تو ہمارا روحانی مرکز گر جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے کٹ جاتا ہے اور انسان کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو گویا اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اس کا اثر عبادت گاہوں کے اوپر بھی پڑتا ہے، لوگ آتے ہیں اور عبادت گاہوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ وارننگ دی ہے کہ تم یہودیوں جیسی حرکت مت کرنا، ورنہ جس طرح ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور انہوں نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایسے ہی تمہارے اوپر بھی ظالموں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ پھر نہ تم محفوظ رہو گے، نہ تمہارے مال محفوظ رہیں گے، نہ تمہارے گھر محفوظ رہیں گے، نہ تمہاری آبرو محفوظ رہے گی، نہ تمہارے بال بچے محفوظ رہیں گے، اور نہ تمہارا رہائش کا مقام محفوظ رہے گا، نہ تمہاری عبادتیں محفوظ رہیں گی۔ اگر تم نے یہودیوں کے عمل دہرائے تو جیسے ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا تھا، انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسی طریقے سے ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ان دو واقعات کو پیش فرمایا ہے۔